السلام علیکم بیوٹیفل پیپل، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور جی ہم کر رہے ہیں وائنڈ اپ پاکستان سے جانے کی تیاری۔ ماں کے گھر کا جو احساس ہوتا ہے نا، پیارا سا احساس، وہ اس کا مجھے لگتا ہے کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ اس گھر میں جو پیار، جو سکون، جو اپنائیت آپ کو ملتی ہے نا، جو آپ محسوس کرتے ہیں، وہ کہیں پہ بھی آپ نہیں فیل کر سکتے، وہ کہیں پہ فیل ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی آپ کو ویسا کوئی کروا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ والا گھر تو نہیں ہے جہاں پہ ہم پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جہاں پہ ہمارا بچپن گزرا، کیونکہ نئے سے نئے گھر بن گئے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ لیکن پھر بھی ماں کی موجودگی کا احساس، ماں کے ہونے کا احساس، باپ کے ہونے کا احساس، وہ ایک تحفظ، تو اس چیز کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور وہی اپنائیت، وہی اپناپن، تو وہی فیل ہوتا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں بھی ٹھنڈ بہت زیادہ پڑتی ہے، بس یہ کہ پاکستان کی ٹھنڈ کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا، سب نے لائٹ لیا ہوا ہے۔ حالانکہ دیکھیں اس طرح کا ویدر، اتنی دھند اور اس طرح یہاں پہ اڑتی ہوئی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ شدید قسم کی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ خیر اب تو پاکستان میں بھی اتنے زیادہ انتظامات ہو چکے ہیں، پہلے کھلے سین ہوا کرتے تھے، اب لوگوں نے بند گھر بنا لیے ہوئے ہیں، پھر ہیٹرز ہیں ان کا بھی ارینج کر لیا ہوا ہے، جو کہ آج سے اگر آپ 10 سال پہلے سوچتے ہیں تو اس کی نسبت کافی چینج ہو چکا ہے انوائرمنٹ۔ ہم نے ناشتہ کیا اور جی اللہ کا نام لے کے نکل پڑے سٹی۔ ہم نے کرنی ہے جو اپنی ساری واپسی کی شاپنگ، ساری تیاری، اور جو جرمنی سے جب پاکستان آ رہے تھے تو وہ تیاری تو 2 ماہ پہلے، 3 ماہ پہلے، ایون کہ 6 ماہ پہلے بھی بس مائنڈ میں آ رہا تھا، تو جانا ہے تو وہاں پہ تیاریاں خوشی خوشی سے کر رہے تھے۔ لیکن جو پاکستان سے واپس جانے کی تیاری ہوتی ہے نا، وہ تو دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا۔ 1 ویک جب رہ چکا تھا نا، تو تب سوچا کہ اب کچھ کرنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور لٹرلی میں جب بازار گئی تو میں تب تو میرے خیال سے 2-3 دن واپسی کے لیے بچے تھے، تو سوچا کہ اب یہ والی لٹ بھی گزرنی ہے، کچھ کرنا ہی ہے، جانا تو ہے۔ اس حقیقت سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی، جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، تو آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ تو جی یہی پھر مائنڈ میں لے کے تو ہم چلے گئے سرگودا سٹی گئے ہم، یہ مال آف سرگودا ہے۔ بچوں کے کپڑے میں نے نہیں لینے تھے، اور پہلے بھی میں جب بھی پاکستان میرا چکر لگتا ہے تو میں بچوں کے کپڑے نہیں لیتی، جرمنی سے ہی لے کے جاتی ہوں، اور وہی جو گفٹس ملتے ہیں آپ کو فیملی کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، تو وہی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ کو مزید ضرورت ہی نہیں فیل ہوتی۔ اور اس دفعہ تو بہت زیادہ کپڑے ہو گئے ہیں، جو کہ ہمیں شادیاں تھیں اور اس طرح سارا کچھ ہمیں گفٹس ملے، تو بچوں کی تو مجھے کچھ بھی نہیں لینا تھا، کوئی چیز بھی نہیں لینی تھی، اور مجھے اپنے لیے کپڑے لینے تھے، اور بھی گھر کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی۔ اپنے لیے کپڑے آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی سے تو ہمیں یہ اپنے دیسی شلوار قمیض مل نہیں سکتا، تو وہ ہم نے پاکستان سے ہی لینا ہوتا ہے۔ اور وہ شلوار قمیض جو ہے وہ میں نے اپنے لیے جو ساتھ لے کے جانی تھی، وہ میں نے کچھ ابھی تقریباً 2 ویک رہتے تھے، تو وہ میں نے لے کے تو اپنی دے دی اسٹچ ہونے کے لیے۔ یہاں سے تقریباً میں نے جو لیے تھے کپڑے وہ زیادہ تر ایسے ہی تھے جو اسٹچڈ تھے، اور کچھ تھے، لیکن وہ بھی ہماری جو ٹیلر ہے نا، وہ آنٹی اگر انہیں 1 دن پہلے بھی کپڑے دے دیے جائے نا، تو وہ پھر نیکسٹ ڈے اسٹچ کر کے دے دیتی ہیں۔ جرمنی سے، اٹلی سے، انگلینڈ سے بھی کپڑے مل جاتے ہیں۔ بہت سی لڑکیاں یہ وہاں پہ بزنس بھی کر رہی ہیں، جن کا پیچھے بالکل ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بھیجنے والا ہے، اور پھر کوئی اگر آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کے اس طریقے سے تو نہیں نا چیزیں لا سکتا، اور جن کا اپنا بھی چکر نہیں لگتا وہ بیچارے وہیں سے لیتے ہیں کپڑے، ان کے پاس پھر اور آپشن بھی تو نہیں ہے۔ لیکن وہ ان کپڑوں کی کوسٹ اتنی ہوتی ہے کہ وہ آپ 100 یورو کے قریب آپ اگر کوئی ڈریس لیتے ہیں، اور وہ بالکل نارمل رینج کا ڈریس ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 100 یورو تو آج کل میرے خیال سے 25,000 بن رہا ہے پاکستانی۔ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایمرجنسی وہاں سے کپڑے لینے پڑ بھی جائیں، آپ کے پاس بالکل ہی کوئی نہیں ہے، تو عید ہے، عید کے موقع پہ نہیں ہے، یا ویسے آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح کے آپشنز جو ہیں وہ اب وہاں پہ بھی اویلیبل ہیں، وہاں سے بھی آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ابھی جس طرح میں آپ کو پاکستان سے کمپیئر کر کے بتا رہی ہوں، اگر آپ یہ بات مائنڈ میں رکھیں، اور وہ پھر اس طریقے سے جس طرح آپ پاکستان سے لے سکتے ہیں خود آپ لے سکتے ہیں، وہ بات تو نہیں بنتی، لیکن یہ ہے کہ ایمرجنسی میں آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور پلس اگر ہم وہاں سے آن لائن پاکستانی برانڈز ان کو اپروچ کرتے ہیں، آپ شاپنگ کرتے ہیں، پھر وہ جو آپ کو شپنگ چارجز بتاتے ہیں نا، وہ تو ویسے سن کے ہی ایک دفعہ اتنا دل برا ہو جاتا ہے کہ اتنے کے کپڑے نہیں ہوتے جتنی وہ ایکسٹرا اوپر شپنگ جو چارجز ہوتے ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہیں پہ بات رہ جاتی ہے۔ اینی ویز کپڑے جو میں نے لینے تھے وہ وہاں سے کام ختم کیا،
اور اب ہم جا چکے ہیں بازار. ادھر سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ملتی ہی بازار سے ہیں، جن میں تھیں کچھ بچوں کی ہائی نیکس تھیں، وہ بھی مجھے لینی تھی. اور پھر کیونکہ وہ اس پشم کی اس اسٹف میں وہاں سے ہائی نیکس نہیں ملتی. اور پھر بیبی پاؤڈر ہوتا ہے یا پھر کچھ ایسا ٹپیکل ہماری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر مجھے اپنے بیڈ روم کے لیے چاہیے تھا ایک کلاک، وہ بھی میں نے لینا تھا. اور پھر اس کے علاوہ میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ مجھے اپنے ڈائننگ ایریا میں کچھ لگانے کے لیے مل جائے یا پھر گیلری میں کچھ چیز مجھے لگانے کے لیے مل جائے. میں ایکچولی چاہ رہی تھی کینوس پہ بہت ہی پیاری سی پینٹنگ جو کہ بہت لائٹ ویٹ ہو اور اس کا اتنا ایکسٹرا اس کا ویٹ بھی نہ ہو، تاکہ جو ہم اگر ادھر سے کچھ لیتے بھی ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے اس کو دیوار پہ لگاتے ہوئے اس کو ہینگ کرتے ہوئے اتنا زیادہ مسئلہ نہ بنے. کیونکہ جو ہمارے گھر کی دیواریں ہیں نا، ان پہ سوراخ تو ہو ہی نہیں سکتے، جو ڈرل مشین ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے. اتنی سخت دیواریں ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی. وہ جو ڈرل مشین کے آگے لمبے لگائی ہوتی ہے جو چیز جس کے ساتھ سوراخ کرتے ہیں دیوار کے اندر، وہ والی چیز بھی نہیں کام کرتی. ہم نے ایون کہ وہ بھی چینج کی جب ہم نے گھر شفٹ کیا تھا، تو تب جو چیزیں تھیں ہمارے پاس یا کچن لگانا تھا اور بھی اس طرح، تو وہ بہت مسئلہ بنا تھا. تو بس وہ بھی بات آ رہی تھی مائنڈ میں. اس کے علاوہ جی برتنوں والی شاپ میں ہم چلے گئے، یہاں سے کچھ چیزیں لی جن میں سیرے فریس ہوتے ہیں، سالن نکالنے کے لیے، چاول نکالنے کے لیے ان کے چمچ، جو کہ ہمیں وہاں سے نہیں ملتے. مجھے لگتا ہے ہر عورت جو بھی پاکستان جاتی ہے وہ یہ چیزیں ضرور لے کے آتی ہے. پلاسٹک کچھ نہ کچھ لوگوں نے اٹھایا ہوتا ہے، لیکن میں نے اس دفعہ کوئی بھی چیز نہیں لی تھی. اور یہ والے جو سامنے آپ کو دیگچے نظر آ رہے ہیں نا، مجھے یہ پسند ہے، ان کا مجھے اچھے لگتے ہیں. مجھے لگتا ہے ان میں کھانے کی جو بنائی ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ کچھ بھی نہیں ایسا لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جو سٹوو ہے وہ انڈکشن ہے اور اس پہ برتن سارے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، تو پاکستان کے تو مجھے تو لگتا ہی نہیں. خیر میں نے تو کوشش ہی نہیں کی ڈھونڈنے کی. مجھے لگا کہ یہ چیز اتنی عام نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس طرح کے برتن مل جائیں گے. ایون کہ یورپ میں بھی رہنے والے بہت سے لوگوں کو اس چیز کا بھی نہیں پتہ. ایک بہت بڑا مسکنسیپٹ ہے ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو پاکستان سے باہر ہوتی ہیں بہو، وہ سسرال کے مظالم سے تنگ آ کے وہاں پہ چلی گئی ہیں. ان کا سسرال میں گزارا نہیں، یا تو وہ خود نہیں اچھی، وہ خود سسرال سے دور بھاگ گئی ہیں، یا پھر ان کا سسرال جو ہے وہ نہیں اچھا. تو میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اگر آپ کا سسرال پاکستان میں ہے اور آپ رہ رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں پاکستان سے باہر، تو وہ جو سسرال ہوتا ہے نا، ان سے بھاگنا تو بڑی دور کی بات، وہ سسرال آپ کو جانے ہی نہیں دیتا. وہ ایسی نوبت ہی نہیں آتی. تو جن کا آلریڈی سسرال باہر ہوتا ہے وہ پھر ان فیملیز میں یہ کامن بات ہوتی ہے. تو اس بات کا پاکستان سے باہر جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں یا پھر آپ کا سسرال میں دل نہیں لگتا. ایسی تو مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی بھی بات ہے. ہاں باقی یہ ہے کہ کچھ فیملیز میں ہوتے ہیں ایشو، وہ ہر گھر کی کہانی ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے جو دیسی فیملیز ہوتے ہیں جن میں حد سے زیادہ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، یا پھر کچھ ایسے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں جن کا آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. لوگ آپ سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ تو اب ہر فیملی میں ہی چلتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ چیز نئی نہیں ہے، لیکن دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے، ہر بہن کے، سب کے نصیب اچھے کریں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو آپس میں اتفاق دیں فیملیز کو. چاہے تو وہ سسرال ہو، ان لاز ہو، بہو ہو، نند ہو، بھابھی ہو، کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو مین ریزن ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب ہم سامنے والے کے بنا کہے حد سے زیادہ اسے ایکسپیکٹیشنز اپنی بڑھا لیتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا. فار ایگزامپل بہو ہے، بہو ہم گھر میں لے کے آتے ہیں، تو یا پھر کوئی بھی بھابھی ہیں، تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ آتے یہ ہمارے لیے یہ کر دے، وہ کر لے. چاہے اس بیچاری کو اس کے مائنڈ میں وہ بات ہی نہ ہو، تو بہت سے مسئلے ختم ہو جائیں گے، بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے. ہم خود سے ہی باتیں بناتے ہیں، خود سے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے معاشرے کا مسئلہ. اور باقی یہ کہ جن کی سسرال میں اور اس طرح فیملیز میں نہیں نا کوئی بھی ایشو ہوتا، تو وہ بیچاروں کے پیچھے حاسدین پڑے ہوتے ہیں. وہ بیچارے اس طرح پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کہا بھی نہیں، کسی کو کچھ کیا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ہم سے حسد کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات سن لیتے ہیں جس سے دل دکھ جاتا ہے. یہ جب آپ اس طرح کی بات سنیں نا جس سے آپ کا دل دکھ جائے، تو آپ چھوٹی سی بات ہے وہ سوچیں کہ آپ میں کچھ تو ایسا ہے کہ لوگ آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں. جن لوگوں میں آپ کو انٹرسٹ نہیں، آپ کے ان کی طرف مائنڈ ہی نہیں، وہ آپ کو ڈسکس کرتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں. پھر آپ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تو ایسا رکھا ہے نا، کوئی تو بات ہے آپ میں جو پھر
لوگوں کو اتنی انٹرسٹ لے رہے ہیں یا پھر لوگوں کو آپ میں اتنا انٹرسٹ ہے۔ یہ میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی اور یہ ساتھ میں لڈو کھا رہی تھی، بہت عرصے بعد کھایا تو مزہ آ رہا تھا۔ پہلے ہم بچپن میں اس طرح کے کھایا کرتے تھے۔ تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔